بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور انسانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی، اس کے اندر جو پروانے ہیں آ کر اپنی نادانی سے آگ کے اندر گر رہے ہیں۔ میں لوگوں کو اس آگ میں گرنے سے بچانے کے لیے چاہتا ہوں کہ کسی طرح ان کے دامن پکڑ کر، ان کی کمر پکڑ کر ان کو اس آگ سے بچا لوں۔ تو یہ ہمدردی کا معاملہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل ایسا ہو جو ایک مثال بنے دیانت کی، امانت کی، خوش اخلاقی کی، محبت کی، ہمدردی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ تاثر دور فرمائیں گے۔ بعض اوقات کوئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے پر یا پوری امت کے اوپر کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے حتی الامکان اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات اس وقت پوری طرح یہ دونوں چیلنجز، چاہے وہ اپنی اصلاح کا ہو، اپنے بچوں کی اصلاح کا ہو، یا دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے طرز عمل اور اچھی مثال پیش کرنے کا ہو، ان سب کا ایک بنیادی تقاضا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بنیادی شرط ہے جس کے بغیر ہماری کوششیں جو ہیں وہ کارگر پوری طرح نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت ہو، یعنی ایک یونٹی ہو مسلمانوں کے درمیان، اور ایک بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے قسم کے اختلافات کو پس پش ڈالنے کا جذبہ ہو۔ یعنی اگر فرض کرو کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں ان تمام میدانوں کے اندر، لیکن ہمارے آپس میں لڑائیاں ہیں، ہمارے آپس میں جھگڑے ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر الگ الگ گروپ بنائے بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے اپنے الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، تو ہماری یہ کوششیں بحیثیت امت، جو بحیثیت ایک کمیونٹی کے، وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ سارے مسلمان کم سے کم نکات پر، جو بنیادی اہمیت کے نکات ہیں، ان کے اوپر سب متفق ہوں۔ اس میں اس بات کا فرق نہ ہو کہ جو ان کے جو باہمی فروعی اختلافات ہیں وہ بیچ میں حائل نہ ہو، اور تفریق حائل نہ ہو کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، اور یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ گجراتی ہے، یہ فلانا ہے۔ یہ تفریق بیچ میں حائل نہ ہو، بلکہ بنیادی مقاصد کے لیے سب یکجان ہو، بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور امت کی صلاح و فلاح کے لیے سب یکجان ہوں۔ اور اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف دائرے میں ہو۔ اب یہاں افسوس ہے کہ جو ہم آپس میں بیٹھے ہیں، اس لیے میں بات کھل کر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ اس پر جھگڑا ہے کہ روئے ہلال میں کیا کیا جائے اور اوقات نماز کا کیا مسئلہ ہو، اس کے اوپر جھگڑا ہے۔ اس کی وجہ سے راہیں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی بات